گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 977 میں عرس کی تقریبات کا آخری روز، روح پرور محفلوں کا اہتمام۔ روحانی اجتماع میں علماء اکرام نے حضرت داتا سرکار کی دین اسلام کے لیے خدمات اور مقام و مرتبے پر روشنی ڈالی۔ عبدالرؤف روفی، مرغوب احمد حمدانی نے بھی کلام پیش کیا۔ زائرین کی ڈھول کی تھاپ پر دھمالیں، اولیاء اللہ سے عشق میں رقص، دودھ کی سبیلوں کے ساتھ ساتھ لنگر کا خاص انتظام کیا گیا۔ رات 2 بجے روح پرور اختتامی دعا میں شرکت کے لیے ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ۔ اس کے آخری روز حسن قرات، نعت اور سما کی محفل، معروف قوال خان نے سما باندھ دیا۔ نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ محفل میں شریک ہزاروں زائرین حضرت داتا گنج بخش کی عقیدت میں جھوم اٹھے۔ چہلم حضرت امام حسین پر حویلی الف شاہ سے برآمد ہونے والا شبیہ تعزیے کا جلوس کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ عزاداروں کی بڑی تعداد میں شرکت، نوحہ اور ماتم، لبیک یا حسین لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام پر مختلف علاقوں سے ماتمی جلوس نکالے گئے۔ ٹھوکر نیاز بیگ سے 40 ماتمی جلوس بی بی پاک دامن پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس عزا میں خواتین، بچوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ امام بارگاہ گلستان زہرا میں بھی مجلس عزا کا اہتمام۔ علامہ سید حسن ظفر نقوی نے مصائب اہل بیت بیان کیے۔ اختتام مجلس پر 40 واک کا اہتمام کیا گیا، جبکہ انجمن کنیزان سیدہ زینب علیہ السلام کی جانب سے 40 جلوس نکالا گیا۔ اقبال ٹاؤن سے نکلنے والا جلوس کربلا گاہ میں شاہ پہنچا۔ لاری اڈے سے نکلنے والا 40 ماتمی جلوس بھی کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ امام بارگاہ منہاج الحسین جوہر ٹاؤن سے جلوس حسینی چوک سے ہوتا ہوا دربار امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ادھر امام بارگاہ سید عبداللہ شاہ نبی پور شیان مغل پورہ سے برآمد ہونے والی ذوالجناح کا ماتمی جلوس بھی اختتام پذیر۔ چہلم حضرت امام حسین پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ 10,000 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی پر معمور۔ ڈبل سواری پر پابندی اور دفعہ 144 نافذ رہی۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ، ملحقہ سڑکیں خاردار تاروں کی مدد سے سیل کی گئیں۔ بجلی کے بلز کو ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا جھٹکا، رواں ماہ فی یونٹ بجلی 83 پیسے مہنگی ہو گئی۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صارفین پر 10 ارب کا اضافی بوجھ۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق لائف لائن کے سوا تمام سلیبس پر ہوگا۔ فی یونٹ اضافی قیمت ماہ جولائی کے بل کی مد میں وصول کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کی جانب سے بجلی قیمت میں اضافے کی مذمت، بولی بہت ہو چکا، بجلی مہنگی کرنے کا یہ آخری اعلان ہے، پی ٹی آئی حکومت اب گھر جائے گی۔ اور آج بھی 84 ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، انشاءاللہ تعالی جب نقطہ عروج پہنچے گا اس جدوجہد کا، اس موومنٹ کا، تو یہ 84 کے 84 ممبر جو ہیں نواز شریف کی کال کے اوپر اسمبلی سے استعفیٰ دیں گے۔ مسلم لیگ نون کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، جاوید ہاشمی، راجہ ظفر الحق، علی پرویز، خواجہ عمران نذیر سمیت دیگر کی شرکت۔ حکومت مخالف تحریک کے لیے لائے عمل تیار کیا گیا۔ لیگی رہنماؤں کی پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک کو کامیاب بنانے کی ہدایت، بولے وقت آنے پر استعفے دینے پڑے تو وہ بھی دیں گے۔ حکومت مخالف تحریک کو کامیاب بنائیں گے، ووٹ کو عزت دلوائیں گے۔ تمام مسائل کا حل ووٹ کو عزت دو میں ہے، پی ٹی ایم کی حکومت مخالف تحریک کامیاب ہوگی۔ نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو، کہا نواز شریف کی قیادت میں فیصلہ کن جدوجہد کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیگی رہنما اور کارکن اپنے قائد کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، قربانی دینے کا وقت آیا تو نواز شریف کی بیٹی کو آگے پائیں گے۔ اپوزیشن کی تحریک کے جواب میں گورنر پنجاب کا مصالحانہ رویہ، اپوزیشن جماعتوں کو مذاکرات کی پیشکش، کہا سیاست میں کوئی چیز حرف آخر ہے، نہ جمہوریت میں مذاکرات کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ جلسے جلوس اور احتجاج سب کا حق ہے، مگر ایسے حکومتیں نہیں گرتی۔ گورنر چودھری سرور کی لیگی قیادت کے خلاف غداری کے الزامات کی بھی مذمت، بولے ایسے الزامات کسی پر نہیں لگانے چاہیے، ایسی سیاست کے حق میں نہیں۔
اسمبلی نشست نہ جیتنے والا اپوزیشن کی نمائندگی کیسے کرے گا؟ فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنانا حیران کن ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا مولانا فضل الرحمان کی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے ملاقات پر رد عمل۔ بولے فضل الرحمان نے نواز شریف کی باہر روانگی کی راہ بھی ہموار کی۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے کا انٹرویو سب نے دیکھ لیا۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ حکومت نے خصوصی ہدایات دے کر شہباز شریف کو اے پی سی کے فیصلے مفلوج کروانے کے لیے گرفتار کروایا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کی لیگی رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا ٹاک، کہا جب تک مینڈیٹ چوری ہوتا رہے گا عوام نقصان اٹھاتے رہیں گے، کوئی لاکھ کوشش کر لے، پاکستان کی تقدیر دوبارہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے۔ اور پنجاب سیاسی رسہ کشی کا میدان بن گیا۔ مسلم لیگ نون کی تحریک کے خلاف تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے بھی حکمت عملی تیار کر لی۔ احتجاج روکنے کے لیے پولیس کو استعمال کرنے کا فیصلہ، لیگی قیادت کو گرفتار یا نظر بند کر کے شہروں تک محدود رکھنے کی ہدایت۔